بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کیجیے۔ سماعت فرمائیے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 تک کا اردو ترجمہ۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پس شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے ان کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دے جو خود ان سے اب تک پوشیدہ تھے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے پالنے والے مالک نے اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس طرح ان دونوں کو اس کے دھوکے میں ڈال دیا تو جب ان دونوں نے اس درخت میں سے چکھا فوراً ہی ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر پردہ کرنے لگے۔ تب ان کے پالنے والے مالک نے انہیں پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ استغفار کے وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ نہایت مناسب ہیں اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی تھی، تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کبھی کوئی گناہ کر گزرے تو اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ یہ شبہ نہیں کیا جائے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا،
قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا، لہٰذا اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ اس منشا کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ یہ ان مراحل کا بیان ہے جن سے اس دنیا میں حضرت آدم اور اولاد آدم کو گزرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام مراحل سے گزر کر تم ہمارے پاس لوٹو گے اور اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور اس میدان مقابلے سے تم سرخرو ہو کر لوٹے یا نامراد ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔